الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. All salutations and greetings upon Prophet Muhammad, peace be upon him, and his noble family members and his companions. And after that, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have juz number 7 and its name is وَإِذَا سَمِعُوا. The meaning of this: when they listened, ma unzila ila rasul, Quran, what Allah subhanahu wa ta'ala revealed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اس میں جو سٹوری اور کہانی ہے وہ یہ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے. Some Christians, they came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. جب انہوں نے سنا کہ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلاوت فرما رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے. بہرحال انہوں نے سنا، وہ ٹھہر گئے. جب ٹھہرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے رہے. سبحان اللہ، کلام خدا اور زبان مصطفیٰ، قرآن کی تلاوت انہوں نے سنی، ان کے دلوں پہ اثر ہوتا گیا کیونکہ وہ تھے تو عرب. اور جب انہوں نے سنا، سمجھا، اور پھر کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. وہ کہتے ہیں وی بلیو، کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ربنا، او آور لارڈ، آمنا، وی بلیو، فاکتبنا مع الشاہدین، یعنی انہوں نے گواہی دی کہ یہ تو سچ ہے، یہ جو پڑھا جا رہا ہے اور جو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے یہ تو سب کچھ سچ ہے. دوسرے الفاظ میں انہوں نے رسپیکٹ کی قرآن کی، انہوں نے رسپیکٹ کی صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب انہوں نے رسپیکٹ کی تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یہ پیغام آ گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کا ادب کیا ہے، میرے کلام کا ادب کیا ہے، رسپیکٹ کی ہے، اب انہیں بھی کلمہ پڑھا دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان عطا کر دیا، انہیں کلمہ پڑھا دیا. تو what is the lesson in this story? Lesson is this: if we respect of Quran, if we respect the Prophet alayhi salatu wasalam, then Allah subhanahu wa ta'ala will shower his special mercy upon us. قرآن کو غور سے سنا کرو، قرآن سے تعلق بناؤ، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت والا پہلو، ادب والا پہلو، رسپیکٹ والا پہلو رکھو. تو پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رسپیکٹ کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے بھی رحمت ہمیشہ برستی ہے. اور پھر جو یہ سورہ المائدہ same ہے، this is same surah al-Ma'idah, the table spread, and especially in this quarter, the 7th para, Allah subhanahu wa ta'ala said about different animals, and the kafara of qasm. کوئی قسم کھا لیتا ہے پھر اس کو توڑنی پڑتی ہے تو پھر اس کا کیا کفارہ ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے، غلط قسم کھانی نہیں چاہیے. اگر صحیح کھائی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اگر پوری نہیں کی جا سکتی تو پھر اس کے لیے فکفارتہ اطعام 10 مساکین. ورس نمبر 89 آف سورۃ المائدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شارٹلی کہ پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر 10 مسکینوں کو، 10 بندوں کو کپڑے لے کر دو، یا پھر ایک غلام آزاد کرو. اگر یہ تینوں نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھو. یہ کفارہ ہو گیا. Verse number 90, Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O believers, wine and gambling and idols mounted for worship and divining arrows for seeking luck, all are filthy works of Satan. So turn away from them completely so that you may prosper.
4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ چاروں شیطانی عمل ہیں. کیا کیا؟ شراب پینا، خمر، وائن، یہ شیطانی عمل ہے. جوا کھیلنا شیطانی عمل ہے. بتوں کو پوجا کرنا شیطانی عمل ہے. اور قسمت آزمانا اور تیر پھینکنا، اور جس کی طرف وہ تیر گھوم کر آ جائے اور اس نے وہ جیت جانا، سٹے لگانا، تو یہ بھی شیطانی عمل ہے. یہ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے محفوظ رہا کرو. اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں پہ لگائے رکھے اور سیدھے راستے سے تمہیں ہٹائے رکھے. اور پھر اس صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے miracles, the miracle of Jesus, Prophet Jesus, Allah subhanahu wa ta'ala said in this ruku and this Suratul Ma'idah. And this is the verse number 109 and 110 and 111, 12. This is the whole ruku. Allah subhanahu wa ta'ala said about the miracles of Jesus, Prophet Jesus alayhi salam, peace be upon him. کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. سب سے پہلے تو وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے خاص ان پر رحمت فرمائی اور روح القدس کے ساتھ ہیلپ فرمائی. اور پھر وہ بچپن میں بھی وہ باتیں کرتے تھے جو جوانی میں باتیں کیا، یعنی سمجھداری کی باتیں بچپن میں ہی کرتے تھے. تو پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، ورس نمبر 110، کہ ہم نے ان کو بائبل، گوسپل، تمام انجیل، تورات، ساری کتابوں کا علم عطا کیا، حکمت عطا کی. اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ مٹی کے پرندے بناتے، کلے برڈ، مٹی کا پرندہ بنا کے، برڈ بنا کے اس میں پھونکتے تو وہ اڑ جایا کرتا تھا. دس از دا میریکل آف حضرت جیسس پیس بی اپون ہم. اور پھر کوئی بلائنڈ آتا، اندھا، اور ایسا اندھا آتا کہ جو پیدا ہی ایسے ہوا تھا، آپ دم فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت اسے روشنائی اور نگاہ عطا فرماتا تھا. اور اس کے علاوہ جو کوڑی مرض، یعنی ایسا لا علاج مریض آتا، اس پر دم فرمایا کرتے، دست شفقت رکھتے تھے، دم فرمایا کرتے تھے، تو وہ بھی شفا یاب ہو جایا کرتا تھا. تو یہ میریکلز تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اور پھر اس کے علاوہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے. جس کو چاہتے یا کوئی کہتا کہ فلاں مردہ کو زندہ کرنا ہے، تو پھر آپ اس پر کچھ پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. غوث پاک سے بھی کسی نے کہا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا آپ بھی کرتے تھے؟ تو مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا چلو وہ تو رسول اور نبی تھے، اور میں ایک غلام ہوں اپنے نبی کا، تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. تو آپ نے بھی مردہ زندہ کیا تھا. اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی میں ذکر فرمایا. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ہمیں آسمان سے کھانا نازل فرما، ہمیں کھانا عطا فرما، اور اس دن کو ہم عید کا دن منائیں. تو وہ مائدہ جو ورڈ ہے، اور جو لفظ عید ہے، عید، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال فرمائے تھے. اور اس صورت کے آخر میں قیامت کا ذکر فرمایا گیا اور شفاعت کا ذکر فرمایا گیا. اللہ رب العزت انبیاء سے فرمائے گا کہ اپنے اپنے امتیوں کی شفاعت کر لیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی اور وہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کر لیں اور گواہی دے لیں، جن کے لیے آپ گواہی دیں گے ان کو جنت نصیب ہوگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے، صاف ظاہر ہے ان کی تو شفاعت نہیں کریں گے. اور جو صحیح ان پر ایمان رکھنے والے تھے ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر تو انہیں
अजाब देना चाहता है या अजाब देगा तो तेरे बंदे हैं। अल्लाह, ये भी देखें अल्लाह की बारगाह में कैसे एक दुआ करने का और बात करने का अंदाज है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे कह रहे हैं, इफ़ यू torment them they are only your servants। अगर तो उनको अजाब देगा तेरे बंदे हैं। वइन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, एंड इफ यू फॉरगिव देम यू आर द इंडीड ऑलमाइटी ऑल वाइज। अगर तू उनको बख्श दे तो तू बड़ा अजीम है। ये एक अंदाज है बख्शवाने का। लेकिन जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आएगी तो आपको कहा जाएगा कि आप भी शिफात करें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि आपने फरमाया कि जब मुझे बुलाया जाएगा तो मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँगा तो मैं क्या करूँगा, सजदे में गिर जाऊँगा, सजदे में चला जाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे फरमाएगा, इरफा रासक, अपना सर उठाइए, जो कहेंगे वो कबूल किया जाएगा, जो कहेंगे आपकी शफाअत मानी जाएगी। और फिर मैं उठूंगा, देखूंगा कि बहुत सारे लोग मेरी उम्मत के वो जन्नत में चले गए और अभी कुछ बाकी हैं, तो मैं फिर सजदे में चला जाऊंगा। फिर अल्लाह फरमाएगा कि भाई उठें, अपना सर उठाएं, क्या चाहते हैं, जो कहेंगे वो कबूल किया जाएगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं हाथ फिर अपना सर उठाऊंगा और जब देखूंगा कि अभी भी मेरी उम्मत के लोग पीछे अभी बाकी हैं तो फिर मैं सजदे में चला जाऊंगा। बुखारी शरीफ कहती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 दफा बारगाहे खुदा में सजदे में जाएंगे और यहाँ तक के सारी उम्मत जिनकी दिलों में ईमान मौजूद है, रत्ती बराबर भी ईमान मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक वो सारे जन्नत में नहीं चले जाएंगे मेरी उम्मत के लोग, तब तक मैं सजदे में ही रहूँगा। तो ये अपनी उम्मत के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक है, एक प्यार का ताल्लुक है, एक गहरा ताल्लुक है। अब ये उधर से तो इतना प्यारा ताल्लुक है, अब देखना है कि हम अपने नबी के साथ कितनी वफा करते हैं। आजकल ये ताजदार ख़त्म नबूवत का जो नारा लग रहा है उसकी भी एक वजह है कि अगर कोई अब कहे कि मैं कोई नया नबी आ गया तो नाउज़ बिल्लाह आखिरो ज़मा हमारे नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है, हमने वफा करनी है तो उन्हीं के साथ करनी है। आपके बाद कोई नबी ना आया है ना आ सकेगा, तो ये वफा करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये भी पैगाम है कि आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे नबी हैं। मा काना अल्लाहु अकबर मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। आप नबुव्वत पर मोहर लगाने वाले हैं, नबुव्वत को मुकम्मल करने वाले हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो ये भी हमने अपने नबी के साथ वफा करनी है। नेक्स्ट सूरा है अनआम, सूरतुल अनआम। अनआम मीन कैटल, मवेशी। तो इस सूरत के अंदर भी मुख्तलिफ जानवरों का जिक्र किया गया है, इसलिए कि सब कुछ अल्लाह की मखलूक है, इसलिए सूरत का नाम ये रखा गया। और इसके अलावा मुख्तसर शॉर्टली जो इसके अंदर सब्जेक्ट्स और मज़ामीन हैं वो ये कि मुसीबतों के दौर में, जैसे कि आजकल मुसीबत है तो उस वक्त अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करनी चाहिए। तो वह ख़ास तौर पर वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। Verse number 17 and 18 of this surah. This is the best dua and this situation. Now is the situation of coronavirus, COVID-19. The best dua in this situation, the verse number 17 and 18 we have to read. And Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, He will give us the completely shifa. और फिर इसमें वर्स नंबर 20 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, कि जो पहले अहले किताब हैं, पहले मज़हब वाले अहले किताब जिनको किताबें दी गई हैं, उन किताबों के अंदर मैंने अपने करीम अपने करीम नबी, अपने करीम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना जिक्र किया है कि वो सारे के सारे आपके सारे हालात कि कब पैदा होंगे, कहाँ पे पैदा होंगे, हिजरत कब करेंगे, शादी कहाँ करेंगे, कैसे कैसे वो सफ़र करेंगे, किस उम्र में कहाँ का सफ़र करेंगे, वो सारा का सारा जानते हैं। और किस तरह जानते हैं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे वालिदैन अपने बच्चों को पहचानते हैं। अब
والدہ والد کبھی اپنے بچوں کو پہچاننے میں بھول نہیں سکتے. 100 150 1000 بچہ کھڑا ہو، والدہ آئے اور اس کو کہیں کہ اپنا بچہ ڈھونڈ لے تو وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتی. اپنے بچوں کو ڈھونڈنے میں پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ جس طرح والدین اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح پہلی امتوں والے سارے کے سارے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے، صرف جانتے نہیں پہچانتے ہیں. جانتے تو سب تھے، پہچانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں، لیکن بس حسد کی وجہ تھی کہ وہ ایمان نہ لے آئے. تو یہ بھی سارا ذکر اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا. اور خاص طور پر شارٹ کرتا ہوں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کثیر واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد گرامی جن کا نام طارق تھا ان کی وفات ہو گئی، اور آپ نے اپنے چچا کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر جس کا نام تھا اس کے گھر میں پرورش پائی. اور اب یہ ایک رواج تھا، اور اب بھی رواج ہے، جیسے ہم تایا ابو اور کہتے ہیں، چچا ابو یا تایا ابو کہتے ہیں، یہ ایک رواج اس وقت رواج تھا کہ جس کے ہاں رہ جائے اس کو ابو کہا جائے. اور وہ چچا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کا نام آزر تھا، ان کے پاس انہوں نے پرورش پائی. اب وہ تھے بہت بڑے بت پرست، آئیڈولیٹرز. وہ صرف بت پرستی نہیں کرتے تھے بلکہ بت بنایا کرتے تھے اور منڈی میں بیچا. ان کا کاروبار تھا، بزنس تھا کہ بت بنانا، آئیڈل بنانا اور بیچنا اور اس سے روزی کمانا، ان کا یہ کام تھا. اب اس گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرورش پائی، لیکن اسی گھر کے اندر پرورش پا کر، یعنی وہ سارے تو یہی دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے جھکا جاتا ہے، اور وہاں پرورش پا کر لیکن آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام کیسے دیا، اللہ رب العزت نے اس میں یہ بیان کیا ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ کے والد طارق تھے اور آزر آپ کے چچا تھے؟ اس کی جو اس کا ثبوت ہے وہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانیال اور دادیال میں کوئی بھی حضرت آدم سے لے کر میرے والدہ حضرت آمینہ اور میرے والد حضرت عبداللہ تک کوئی بھی بغیر نکاح کے کسی کا آپس میں تعلق نہیں رہا. سب پاک باز تھے، نکاح والا تعلق تھا اور سارے ایمان والے تھے. تو یہ جو آزر تھا یہ تو بے ایمان تھا، یہ تو مشرک تھا، تو یہ کیسے آپ کا والد ہو سکتا ہے؟ تو وہ طارق وہ آپ کے والد تھے. اور ابو کیوں کہا؟ تو یہ ایک رواج تھا کہ آپ کے چچا تایوں کو بھی ابو بولا جاتا تھا، اور اب بھی بولا جاتا ہے، ایک رواج تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے ان کو ابو کہتے تھے. اور اس میں یہ ارشاد فرمایا ورس نمبر 74 آف سورۃ الانعام، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Shortly, کہ ابراہیم علیہ السلام said to his father Azar, he was not in fact his parental uncle and is called father according to the Arabic usage. Do you take the idols as gods? Indeed, I find you and your people engaged in manifest error. تو شارٹلی کہ یہاں سے بات شروع ہوئی. پھر وہ کیونکہ اس وقت کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سٹارز کی، مون کی اینڈ سن، چاند کی، ستاروں کی اور سورج کی پوجا کرتے تھے. تو آپ باری باری پہلے ستاروں کی بات کرتے ہیں. ورس نمبر 76. اچھا، یہ ستارے ان کو خدا کہتے ہو؟ یہ تو ڈوب جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اچھا، چاند کی ورس نمبر 77. تو یہ بھی تو چلا جاتا ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ سورج، اور یہ بھی رات کو چلا جاتا ہے، یہ تو بڑا خدا رکھا ہوا ہے. تو ایسی باتیں کرتے کرتے اینڈ پہ کہتے ہیں یہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا وہی ہے، رب وہی ہے جو ان سب کا کریٹر ہے، جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ جو دعا اور نیت کی جاتی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ تھے. I have. تو پھر اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں حضرت مختلف انبیاء کا ذکر، انبیاء کے بارے میں ارشاد فرمایا
वहबना लहु इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून। तमाम अंबिया का नाम लेकर जिक्र फरमाया कि ये सब हिदायत देने वाले थे, ये हिदायत याफ्ता थे और लोगों को गाइड करने वाले थे। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लु मिनस सालिहीन, ये सारे के सारे सालेह, नेक, पाकबाज थे, मुत्तकी थे, राइटियस थे। व इस्माइल व यसा व यूनुसा व लूता, तमाम अंबिया का जिक्र। फिर उनकी औलादें और उनके वालिदैन, ये इन सब का आपस में ताल्लुक़ था। व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम व इख़वानिहिम, कि ये कई आपस में एक ही नस्ल से थे, आबा व अजदाद थे। फादर वो भी अंबिया थे, आगे औलाद वो भी नबी थे, उनके भाई भी नबी थे, ये जिक्र फरमाया गया। और आखिर में, इस सिपारे के आखिर में जो सबसे बड़ा पैगाम हमारे लिए है और सबक, द इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस सिपारा फॉर अस, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वर्स नंबर 108, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। And O Muslims, for us, Allah subhanahu wa ta'ala said direct for us, O Muslims, don't abuse these false gods that these worship besides Allah, lest these people should also in irritation revolt against Allah's glory wrongfully due to ignorance. अल्लाह ने ख़ास पैगाम दिया है। वो ख़ास पैगाम क्या है कि ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, तुम झूठे खुदाओं की भी डिसरिस्पेक्ट ना करो, झूठे खुदाओं को गालियां ना दो। जो झूठे खुदा, जो नहीं खुदा, उनको भी गालियां ना दिया करो, क्योंकि उनका लोगों के साथ ताल्लुक है। और कहीं ऐसा ना हो कि उनके फॉलोअर्स जो हैं वो इसी जिद में आकर तुम्हारे सच्चे खुदा को गालियां दें। इसलिए उनको भी गालियां नहीं देना, यानी अच्छे तरीके से उनके साथ भी अच्छे बिहेवियर के साथ पेश आना है। इसी तरह लीडर्स का है, किसी लीडर को गालियां ना दो। हो सकता है उस लीडर के फॉलोअर्स आपके सच्चे लीडर को गालियां दें, और ऐसा होता है। हमारे लीडर को कोई बुरा भला कहेगा तो वो फिर हमें तो अच्छा नहीं लगेगा, जितना मर्जी वो अच्छा इंसान हो, हमें वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे बड़े को, हमारे बुजुर्ग को, मेरे टीचर को, मेरे फादर को कोई ऐसा कहे तो मैं तो कभी भी उसको अच्छा नहीं समझूंगा। तो इसलिए अच्छा बिहेवियर वो रखना ज़रूरी है। और इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन को गालियां ना दिया करो। भाई कैसे अपने वालिदैन को गालियां कैसे हो सकती हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत फरमाई कि अगर एक बंदा, यानी ए और बी, दो बंदे हैं, ए गालियां देता है बी के फादर या मदर को, और जो बी है वो इसके जवाब में ए बंदा जो है उसके फादर मदर को गालियां देता है, तो ये जो एक दूसरे का आंसर दिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को गालियां दी हैं, आपने डायरेक्ट अपने वालिदैन को गालियां दी हैं। तो इसलिए गालियां देना किसी के वालिदैन को, तो इसका मतलब ये हुआ अपने वालिदैन को गालियां दे रहे हैं। दिस द फाइनल लेसन ऑफ दिस सिपारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।